السلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف یہ بابا جی ہیں میرا خیال شاید یہ مدد مانگنے کے حوالے سے کچھ کہہ رہے ہیں آپ ان کی مدد کر دیجیے آپ باہر بیٹھیں آپ باہر بیٹھیں درود پاک نہ پڑھنے کا وبال مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ عالمہ فاضلہ عارفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سحری کے وقت کچھ رہی تھی کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا اتنے میں حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے چہرہ انور کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا یہاں تک کہ سوئی مل گئی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا عرض کی وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا فرمایا وہ بخیل یعنی کنجوس پوچھا بخیل کون ہے ارشاد فرمایا جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود السلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک امیر علیہ سنت کی طرف سے ایک رسالہ ہمیں دیا گیا ہے ملازمت کے بارے میں سوالات اس میں سے چند ایک چیزیں آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کاروباری لوگ ہیں ملازم آپ لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں اپنے دکان پر اس حوالے سے انشاءاللہ سوال کیا کہ ایک شخص گورنمنٹ ملازم ہے مگر ڈیوٹی پر نہیں جاتا اور ہر مہینے پہلی کو تنخواہ لے لیتا ہے کیا اس کا یہ طریقہ درست ہے نیز وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا رہتا ہے کیا اس کا خیرات کرنا جائز ہے جواب ارشاد فرمایا اگر وہ ڈیوٹی نہیں دیتا اور دھوکے سے تنخواہ بٹور لیتا ہے تو یہ پوری کی پوری تنخواہ حرام فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے اس کے ذریعے زکوٰۃ خیرات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اس کے پیسے ہے ہی نہیں نہ یہ اس کا مالک ہے اگرچہ ان پر قبضہ اسی کا ہو اس پر فرض ہے کہ جہاں سے یہ رقم بٹوری یعنی دی ہے وہاں واپس کرے اور ساتھ ساتھ توبہ بھی کرے سوال کیا گیا نابالغ سے پانی بھروانا کیسا کیا استاد اس سے پانی بھروا سکتا ہے والدین یا سیٹ جس کا یہ ملازم ہے اس کے سوا کسی کے لیے نابالغ سے پانی بھروانا جائز نہیں اور نابالغ کا بھرا ہوا پانی جو کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے کسی اور کے لیے اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں سیٹ بھی صرف اجارے کے اوقات میں ہی بھروا سکتا ہے استاد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ نابالغ شاگرد سے پانی نہیں بھروا سکتا نیز اس کے بھرے ہوئے کو کام میں بھی نہیں لا سکتا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ کبھی فرماتے ہیں نابالغ کا بھرا ہوا پانی کہ شرعاً اس کی ملک ہو جائے اسے پینا یا وضو یا غسل یا کسی اور کام میں لانا اس کی ماں باپ یا جس کا وہ نوکر ہے اس کے سوا کسی کو جائز نہیں اگرچہ وہ نابالغ اجازت بھی دے دے اگر وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا اور گناہ گار ہوگا یا معلمین یعنی اساتذہ کو سبق لینا چاہیے کہ اکثر وہ نابالغ بچوں سے پانی بھروا کر اپنے کام میں لایا کرتے ہیں سوال کیا گیا کیا یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب سیٹھ اپنے ملازم کو اچھا سا نوالا دے یعنی اچھا کھانا کھلائے پھر اس کے بعد کوئی بڑا کام نہ لے ورنہ اسے یوں لگے گا کہ کوئی کام کروانا تھا تبھی مجھے یہ نوالا کھلایا ورنہ روز تو نہیں کھلاتا جواب سیٹھ ایک نوالا کھلائے یا پوری تھالی یا کچھ بھی نہ کھلائے مگر وہ اتنا کر سکتا ہے کہ اجارے یعنی نوکری میں اور عرف سے ہٹ کر نوکر سے کام نہ لے عرف کے اندر رہتے ہوئے بڑا کام ہو یا چھوٹا وہ تو سیٹھ لے گا ہی کیونکہ اسی کے تو پیسے دے رہا ہے نوالا نہ بھی کھلائے جب بھی وہ کام تو لے گا ملازم کے تعلق سے دل میں تکبر نہ آئے اس کا حل ارشاد فرمایا سیٹھ ملازم پر شفقت کرے اس پر سخاوت کرے جیسے عمدہ کپڑے خود لیے ایک جوڑا اس کو بھی سلوا دے اسی طرح عید کے موقع پر تھوڑا سا دل کھول کر اگر کبھی اچھی غذا پکائی تو اسے بھی پیش کر دے جس پھل کا سیزن آیا مثلا آم ہے تو اس کی پیٹی دے دے بقرہ عید آئی خود قربانی کرتا ہے تو اس کو ایک بکرا کٹائی کی قیمت کے ساتھ ملازم کو دے دے
تاکہ اس کے بچے بھی خوش ہو جائیں. بکرے کا اس کو مالک کر دے یا کہہ دے کہ سرکار علیہ السلام کی طرف سے تم قربانی کر دینا, کیونکہ اس کے اوپر تو قربانی جیسے غریب ہے اس کے اوپر قربانی نہیں, لیکن حضور علیہ السلام کی طرف سے کر دے کہ اس کو ثواب اس کا ملے گا. اس طرح شفقت دیں گے تو انشاءاللہ ملازم کے تعلق سے تکبر قریب نہیں آئے گا. اپنے اولاد کے ساتھ بندہ اس طرح کی شفقت کرتا ہی ہے تو اپنے ملازم کے ساتھ بھی کرنی چاہیے. نوکر بیچارہ ایسی خدمت کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد بھی ایسی خدمت بسا اوقات نہیں کرتی. یہ بات تسلیم ہے کہ ملازم پیسے لے کر خدمت کرتا ہے, لیکن اولاد کو بھی تو بندہ پیسے دیتا ہے. پھر یہ کیا بات ہے کہ ملازم کو حقیر سمجھتے ہیں اور اولاد کو آنکھوں پر بٹھا کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اولاد کو بھی پیار دے, صلہ رحمی ان کا بھی حق ہے, لیکن ملازمین کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیں. اللہ پاک نے آپ کو صاحب حیثیت یعنی مالدار بنایا. جب بھی آپ نے 10 ملازم رکھے ہیں تو خود کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں, اگر آپ ملازم ہوتے تو آپ اپنے ساتھ کسی قسم کا رویہ پسند کرتے, اپنے ساتھ کس قسم کا رویہ پسند کرتے. جب آپ ملازمین کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ٹوٹ کر آپ کی خدمت کریں گے اور ایسی وفاداری کا اظہار کریں گے کہ شاید اولاد بھی ایسا نہ کرے, آپ کے لیے جان تک قربان کر دیں گے. بالفرض اگر کوئی ملازم بے وفا بھی نکلا تو اولاد بھی تو بے وفائی کر دیتی ہے, اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آتی ہے, پیسے لے کے بھاگ جاتی ہے, یا والد کے نام پر قرضہ لے کے بھاگ جاتی ہے. اولاد بھی تو اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا بہت کچھ کر رہی ہوتی ہے. اسلامی گھرانوں میں ایسے واقعے سننے کو نہیں ملتے, لیکن ماڈرن اور صرف دنیاوی تعلیم دینے والے مالداروں کے لیے یہاں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. غریبوں اور مذہبی گھرانوں میں نسبتاً ایسا کم ہوتا ہے, لہذا ہر جگہ پر اپنے ملازمین, اپنی اولاد, اپنے بہن بھائیوں پر شفقت کا برتاؤ رکھیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والسلام. سوال کیا گیا, میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں, یہ ادارہ بھی ہے, دکانیں بھی ہیں, ایز پر ایسکیلیشن. میں ایک ادارے میں کام کرتا ہوں جہاں سیٹ کی طرف سے مجھے سمیت کسی بھی ملازم کو مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں جماعت چھوڑنے کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟ جو آپ ارشاد فرمایا میرے لیے سننے میں, جہاں مسجد موجود ہو اور جماعت سے نماز پڑھنے میں کوئی شرعی عذر نہ ہو, شرعی عذر بھی نہ ہو, تو وہاں با جماعت نماز ادا کرنا واجب ہے. اب اگر کوئی سیٹھ اپنے ملازمین کو با جماعت نماز پڑھنے سے روکے گا تو وہ اور جماعت چھوڑنے والے ملازمین سبھی گناہ گار ہوں گے اور ایسی ملازمت کرنا بھی جائز نہ ہوگا. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں میل و میل مساجد نہیں ہوتی, تو ایسی جگہوں پر جماعت واجب نہیں ہوتی. البتہ ایسی صورت میں اگر سیٹھ نماز پڑھنے سے بھی روکتا ہو جس کے باعث ملازمین نماز نہ پڑھتے ہوں تو ایسی نوکری کرنا جائز نہیں. آفس کی چیزیں مثلا پرنٹر, فوٹو کاپی مشین وغیرہ کو اگر کوئی ملازمین اپنے ذاتی استعمال میں لانا چاہے تو کس سے اجازت لینا ضروری ہے؟ جو آپ ارشاد فرمائے, اگر وقت کی چیزیں ہیں تب تو کسی سے بھی اجازت لینا کافی نہ ہوگا, اور اگر پرائیویٹ ہیں تو اصل مالک یا جسے اس نے اپنا نمائندہ بنایا ہو, جیسے وہ ہوتے ہیں نا, کیا نام ہے, آفس میں ہوتے ہیں سپروائزر ہوتے ہیں, مینیجرز وغیرہ ہوتے ہیں. اچھا, نمائندہ بنایا ہو, اختیار دیا ہو, اس کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں. بعض اوقات اصل مالک کی طرف سے مینیجر اور اس کے بڑے عہدے داران کو چھوٹی موٹی چیزوں کے اختیارات دیے ہوتے ہوں گے, لہذا اگر انہیں اختیارات دیے ہیں تو ان سے اجازت لے کر استعمال کریں, ورنہ استعمال نہیں کر سکتے. سوال کیا گیا, آج کل زیادہ تر ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا. اچھا, کل بھی یہ ایک سوال ہوا تھا کہ ملازمین کہ یہاں پہ چونکہ ملازمین کی اس وقت وہ بات چل رہی ہے نا, تو ملازمین کا ہی ذکر کیا جائے گا. سیٹھ کا جو ہے جب ذکر ہوگا نا, جب جناب مالکان تو اچھے سلوک کرتے ہیں لیکن ملازمین جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کرتے, ڈیوٹی پوری نہیں کرتے, ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام نہیں کرتے, پھر ان کے اوپر بھی وبال ہے. یہ نہیں کہ سیٹھ ہی کے اوپر ہے. اب جس طرح بیوی کے اوپر شوہر کے بہت زیادہ حقوق ہیں, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کے اوپر حقوق نہیں ہیں, لیکن کم ہیں. جس طرح بیوی کے اوپر زیادہ حقوق ہے اس طرح نہیں ہے مرد کے اوپر. لیکن اب یہ نہیں کہ شوہر بری ذمہ ہو گیا, اب اولاد ہے, ماں باپ کے اوپر بہت حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں ماں باپ کے لیے بہت زیادہ ہیں. اب یہ نہیں کہ ماں باپ بری ذمہ ہو گئے جو مارتے رہے پیٹتے رہے, نہ, ہمیشہ یاد رکھیے, ایز یو سو سوشل یوری, جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. اچھا جو بھی کرے گا, ماں باپ اچھا کریں گے ان کے ساتھ اچھا ہوگا, برا کریں گے تو برا ان کے ساتھ ہونا ضرور ہے. یہ کنفرم بات ہے. مظلوم کی جو ہے نا, مظلوم کی بددعا سے بچو, کیونکہ حدیث قدسی میں یہ کتابوں میں مضمون موجود ہے. فرمایا مظلوم سے
مظلوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے ظلم کا بدلہ ظالم سے ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا اگرچہ کچھ دیر بعد اللہ بدلہ ضرور لیتا ہے تو ہمیں ظالم نہیں بننا کسی بھی لحاظ سے باتوں میں ظالم نہ بنے اپنے ہاتھ سے ظالم نہ بنے اور کسی بھی اپنے اشارت قنایت اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں یہاں پر جو سوال ہو رہا ہے نا کہ سیٹ اچھا نہیں سمجھتا سیٹ کسی معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرتے اگر ملازم کو کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اسے حل نہیں کرتے یہ ملازمین بڑی مشکل میں ہوتے ہیں ملازمین کے حقوق کے حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیجیے یہاں پہ مختصر عرض کرتا ہوں یہاں پہ ذرا کچھ لمبا ہے انشاءاللہ کل اس کو لے کے چلیں گے مختصر عرض کرتا ہوں ملازمین کے بھی حقوق ہیں اور سیٹ کے بھی حقوق جیسے میں نے پہلے بتا دیا وہ کافی ہے اس کے لیے انشاءاللہ اس کا جواب جو ہے کل انشاءاللہ لیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جہاں پہ بھی میں جیسے یہاں پہ ڈیوٹی پہ مجھے رکھا گیا ہے جس ڈیوٹی پہ مجھے رکھا ہے میں اس ڈیوٹی کو پورا کروں گا تو رزق حلال ہونا یاد رکھیے گا ہاں جو جہاں پر ملازمت ہے نا ملازم ہے ملازمت کرتا ہے وہ اگر وہاں پہ اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے گا جو اس کی ذمہ ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہے اور سیٹھ اگر ملازم کے اوپر اچھا سلوک نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی پوچھ گچھ ہونی ہے بروز معاشر حدیث پاک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہونی ہے بروز معاشر تو رعایا ہر قسم کی رعایا ہے وہ اولاد کی صورت میں ہو وہ کیا نام ہے ملازمین کی صورت میں ہو اگر یہ صدر پاکستان ہے یا یہ جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں ان سے ان کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس معاملے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ہم سب کو اللہ پاک عمل کی توفیق